ہمیں توڑ دیا گیا اور خود یورپی یونین بنا بیٹھے، ہماری وحدت پارا پارا کر دی اور خود ریاستہائے متحدہ امریکہ کی شکل کے اندر اپنی وحدت قائم کی، ہمیں 56 گروہوں میں بانٹ دیا اور سب وہ یکجان ہو گئے۔ ہم اب کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں، اتنا ان کا بنیادی اختلاف ہے، لیکن آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ باقاعدہ جنگی جہاز کے اندر بیٹھ کے برطانیہ کا وزیر اعظم وہاں اسرائیل پہنچتا ہے اور پوری دنیا کو میسج دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہیں، اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ 56-57 اسلامی ملک ہیں اور امت کٹ گئی، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ 80 لاکھ یہودی ہیں اور ہماری 76 لاکھ 56 ممالک کی افواج ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد اتنی اور ہماری صرف افواج 76 لاکھ۔ سارا ہمارا سرمایہ، ابھی تو یہ آپ سب کے دل سلگ رہے ہوں گے کہ ایک طرف چیخوں کی آواز تھی اور دوسری جانب ٹرمپ کے لیے شہنائیاں بج رہی تھیں، ادھر گردنیں کٹ رہی تھیں اور ادھر کھلے بالوں سے اس کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، یہ لمحے بھی اس امت میں آنے تھے۔ ہم حضرت کتنے درد دل سے یہ بائیکاٹ کی بات کہہ رہے تھے اور ہمارے حج عمرے کے پیسے ان کو گفٹ چلے گئے، عیسائیوں کو گفٹ چلے گئے۔ اس وقت تو یہ سانسوں کی مشق جاری ہے، ورنہ کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ بطور مسلم اگر سوچیں تو اتنی ذلت اور نکبت بھی کبھی دیکھی تھی، یوں بھی کبھی گراوٹ کا ہم شکار ہوئے تھے، اور زندگی ہے کہ معمول کی چل رہی ہے، اور ہمارے 56-57 حکمراں غیرت کا جنازہ اپنے کندھوں پہ خود اٹھا کے خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بچپن میں سنا کہ ایک انڈین ایک گلوکار تھا محمد رفیع، تو جب اس کے فن پر انہوں نے اعزاز اور تکریم دینا چاہی، کوئی انعام وغیرہ دینا چاہا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ انعام چاہے آپ دیں یا نہ دیں، مجھے آپ اگر اعزاز سے نوازنا چاہتے ہیں تو میری آرزو یہ ہے کہ جب بھی میرا نام پکارا جائے تو محمد رفیع پکارا جائے، یعنی مجھے خالی رفیع نہ کہا جائے۔ یہ ایک گلوکار کی اور انڈیا کے اندر ایک گلوکار کی کہانی سنا رہا ہوں، اور دوسری جانب ایک کافر محمد نامی ایک شخص کو جونی کہہ کے پکار رہا ہے، اور وہ خوشی سے جو ہے وہ ناچ رہا ہے کہ جو ہے اس نے میرا وہ نام بدل دیا جو میری ماں نے رکھا تھا، اور اس پہ وہ مسرت گناہ ہے، اس کے اوپر وہ رقص گناہ ہے اور خوش ہے۔ تو وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بے حسی اور بے غیرتی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، حالی نے کہا تھا۔ تو یہ وقت بھی آنا تھا اور یہ لمحے بھی ہم نے دیکھنے تھے۔ اللہ جل شانہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ہی سر بلند رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن کے رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے رہو، عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، کافر لگتے کیا ہیں، لیکن اگر تم دین کو پریکٹس ہی نہیں کرو گے۔ وہ کوئی ڈاکٹر کے پاس مریض گیا کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے دوائی دی تھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے صحیح وہ دوائی بر وقت تو کھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو میں نے خریدی نہیں تھی، وہ تو آپ والا کاغذ میں نے رکھ دیا۔ تو اس نے کہا بے وقوف، اگر تم نے دوائی استعمال ہی نہیں کی ہے اور رونا رو رہا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اگر آپ نے دوائی استعمال کی ہوتی پھر فائدہ نہ ہوا ہوتا تو میں کوئی تبدیل بھی کرتا۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر کہیں مختلف رنگوں کی جمہوریتیں ہیں، کہیں بادشاہتیں ہیں، کسی نے قرآن کا نظام تو اپنایا ہی نہیں ہے، اور یہ امت کہتی ہے کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ تم نے اللہ کے دیے ہوئے دین کو اختیار کب کیا ہے؟ اختیار کرتے تم تو اس وقت دنیا میں 1 ارب 70 لاکھ کے قریب، 70 کروڑ کے قریب بستے ہو، وہ تو 313 تھے، 5 سے پلٹ کے رکھ دیے، لیکن ان کا نظام قرآن کا تھا۔ جب عمیر بن وہب نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی، ابو جہل کا یہ جاسوس تھا، اس کو کہا جاؤ دیکھ کے آؤ، تو وہ واپس آ کہنے لگا خوب وادیاں اور ٹیلے بھی دیکھ آیا ہوں، پیچھے کمک بھی نہیں ہے، جو لوگ موجود ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ 3 اونٹ کھا سکیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھول گیا فخر
اور تکبر اور رعونت میں مبتلا ہو گیا۔ ابو جہل اور سارے صنادید قریش کو اپنے خیموں میں بلا کے بولا کہ اب لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو، صبح انہیں پکڑتے جائیں گے اور جکڑتے جائیں گے، اور اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھ کے حرم کے صحن کے آس پاس دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، دنیا کو دکھائیں گے یہ نیا دین لے کر آئے تھے۔ میں پہلے ہی کہتا تھا 360 خداؤں کا ایک خدا مقابلے کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب اس نے رعونت بھرے یہ جملے کہے تو عمیر بن وہب نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا میری پوری رپورٹ تو سن لو، یہ درست ہے کہ ان کی تعداد اس سے زیادہ نہیں، یہ بھی درست ہے کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے کمر سے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی درست ہے آلات حرب و ضرب بھی واجبی سے ہیں، سواریاں بھی ان کے پاس نہیں، زرہیں بھی نہیں ہیں، وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، لیکن اے قریش کے سرداروں میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائیں، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے، واللہ وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اور اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستانیں اہل ایمان رقم کی، میرے رب نے اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، اور آج ہم 1.70 کروڑ اور ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھے انہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، عرض کی یا رسول اللہ مل وہن، تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ تو آج موت کا خوف ہمارے رگ و ریشہ میں یوں محو نفوذ ہے، بلکہ اقبال نے کہا تھا کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہے جس کا دل، اسے کون کہتا ہے مومن کی موت مر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دور نافرجام میں اہل غزہ نے جو داستان رقم کی ہے، ہمارا سر جھکنے نہیں دیا، پوری امت کا کفارہ ادا کر دیا انہوں نے۔ اقصیٰ کے دروازوں کے اوپر جس طرح انہوں نے عظیمت اور جرأت کے ساتھ پہرا دیا ہے، دیکھو اپنا وجود مٹا دینا یہ مسلمان کا تو یا شہادت ہے یا وہ غازی کے مرتبے پہ، اور ہم مسلمان کے ہاں تو یہ کوئی زیاں کا سودا ہے ہی نہیں ہے، نہیں تو کربلا دیکھ لیں، آج یزید کا نام نہیں، نام حسین ابن علی کا ہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، قیامت تک عشق غیور کے چہرے کے اوپر جو بانک پن ہوگا وہ حسین ابن علی کے خون کی وجہ سے ہوگا۔ تو آج یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ خواتین جس عظیمت کے ساتھ کھڑے ہیں، جس جرأت و شجاعت کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پوری امت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ اور میں نے کل پرسوں کہیں کہا تھا کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تمہارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، تمہارے محلات میں نہیں آئیں گے، وہ انہی ملبے کے ڈھیروں پہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی انہی ملبے کے ڈھیروں پہ آئیں گے، ان کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے اور یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا مٹی گارے اور پتھر کا بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا۔ وہ وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا شرق سے غرب تک لہرائے گا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے، آج کی تاریخ میں اگر دجال آ جاتا ہے اور وہ جو پیکج دے گا، جو معاشی پیکج دے گا، اور اگر اس کو نہیں مانتا تو اس کے لیے عرصہ حیات جس طرح وہ تنگ کرے گا، آج کی تاریخ میں اگر دجال آتا تو کتنے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے نظریے بیچتے ہیں، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچتے ہیں، جو خواہشات کے غلام بن کے رہ گئے ہیں، اور دین کے راستے کے اندر انہیں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف گوارا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکلیں کاٹیں انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل ہے، اور آج تم مسجد میں آتے ہو تو اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، تھوڑا سا حالات کے اندر
جو ہے وہ بد امنی کی کیفیت ہوتی ہے تو بعد گارڈ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمہارے لیے مشکل ہے، جو مخملی قالینوں پہ سجدے کر رہے ہیں اور وہ جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ بھی سجدے قضا نہیں ہونے دیے۔ ظالم امیہ مارتا ہے بلال، بلال رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، لیکن بلال عہد کے نغمے الاپتے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ بازار میں کوئی برتن خریدنے جائے کچا مٹی کا تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے؟ کہا تم مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، یہ محبت ہے، اور محبت میں تو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس شخص کی کہانی نہیں ہم بھول سکتے جس کی 2 ٹانگیں 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی گئی، اور اسے کہا گیا منحرف ہو جا دین سے ورنہ ان کو ہانکا لگائیں گے، تیرا بدن 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے کہا لگاؤ، دیر کاہے کی ہے؟ جب ہانکا لگتا ہے تو بدن چرنے لگتا ہے اور سرخ سرخ خون کے قطرے گرتے ہیں۔ جب تک زباں بولتی رہی آواز یہی تھی، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا۔ یہ برستے نوٹوں کا عشق اور ہے، جانے دینا اور ہے۔ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے۔ وہ تھے جنہوں نے جانے دی، تو آج اگر دجال آ جائے تو کتنے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ آپ کے چینلز کے اوپر بھاشن دے رہے ہوں کہ حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ لہٰذا اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن غزہ کے بچوں تمہیں ہمارا سیلوٹ، ہمارا سلام تمہارے نام، کہ تم نے جس طرح بھوک بھی کاٹی لیکن تم اللہ کا شکر ادا کرتے، جان تو دینی ہے۔ اللہ اکبر، خسرے سے بھی کوئی مر گیا تو وہ بھی تو مر ہی جاتا ہے۔ وبا پھوٹ گئی ہے یہاں ہمارے شہر میں، تو 400 بچہ جو ہے وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو ایسے بھی تو مر جانا ہے، لیکن تم نے جو ہے وہ عزیمت کی، جو ہے وہ راہ اختیار کی۔ ان ماؤں کو بھی سلام، ان بوڑھوں کو بھی سلام، ان جوانوں کو بھی سلام، پوری دنیا کا کفر ان کو مٹانے کے لیے لگا ہے۔ یار یہاں تو دل ڈول جائیں لیکن وہ پھر بھی ملبے پہ کھڑے ہیں اور اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ سرخرو ہوں گے، سرخرو رہیں گے، اسلام کا پرچم اونچا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہم اس وقت امتحان گاہ میں کھڑے ہیں، ہمیں اپنی آواز ان کے ساتھ ملانی ہوگی، اور خانقاہوں کا بھی یہی پیغام ہے۔ شیخ فرید الدین عطار کی شہادت میدان جنگ میں ہوئی ہے، آپ پڑھیں ہمارے صوفیاء کا کردار، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو راہ حق میں اور لوگوں کی تربیت بھی کی ہے انہوں نے، اور جب کارزار کا جو ہے وہ میدان گرم ہوا تو پھر اس بات کا متقاضی کہ ہم حالات کی نبض پہ قدم جو ہے وہ ہاتھ رکھیں اور سمجھیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ باہمی جنگ و جدل، گھر کی لڑائیاں، اس کے لیے حضرت نے کہا اور بہت سارے موقع اور وقت ہیں، یہ کبھی اور کسی وقت لڑ لیں گے۔ اس وقت امت کا بدن چیرا جا رہا ہے، اس وقت امت کا بدن کاٹا جا رہا ہے، اس وقت امت کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اس وقت ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اور 2 الگ الگ مذاہب کے ماننے والے آج ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کے قاتل ہیں، ہمارے نبی کی ماں پہ انہوں نے بدکاری کی تہمت لگائی ہے، وہ دعوے دار ہیں اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آج وہ ایک ٹیبل پہ کھڑے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اختلافات جو ہمارے سامنے اب آ رہے ہیں کہ جن پہ لڑائی بنتی بھی نہیں ہے، اور ہم اس کے اوپر محاذ گرم کر کے جو ہے وہ امت کو جو ہے وہ کس نشے میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنا عصر نو جائزہ لیں، اپنے حالات پر غور و تدبر کریں، اور یہ بائیکاٹ یہ تو بالکل معمولی بات ہے، یہ تو بائیں ہاتھ کی گیم ہے، یہ اس کے لیے بھی ہمیں وقت دینا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا، اور اس کے لیے تقریریں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے دلائل دینے پڑیں گے۔ آپ کا کوئی مخالف ہو تو آپ اس کو، جو آپ کا ذاتی مخالف ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، اس کی دکان سے آپ نہیں خریدتے، کیوں میں اس کو فائدہ دوں؟ وہ میرا شریک لگتا ہے، یار یہ تو امت کے قاتل ہیں، اور آپ کس طرح ان کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ بائیکاٹ تو معمولی بات ہے، ہم تو ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کریں، ان کے کلچر کا بائیکاٹ کریں، اس فکر کا بائیکاٹ کریں جس فکر سے اسلام کے اندر رخنہ اندازی ہو رہی ہے۔ آج ہمارا ہر بچہ یورپ دوڑنے کے لیے
بس جو ہی پروان چڑھتا ہے جناب وہ اڑ کے چلا جائے یورپ. یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تمہیں نہ اپنا کلچر اچھا لگتا ہے نہ اپنی تہذیب اچھی لگتی ہے. بس تو ایسا مادیت کا فسوں کسی نے پھونک دیا کہ پوری دنیا اس طرف دوڑ رہی ہے. اور یہ امت کی جو ہے وہ یوتھ جو ہے جس نے امت کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی وہ نرگسیت کا شکار ہوگی, غیروں کی جو ہے وہ غیروں کے حسن کا شکار ہو گئی, اور وہ سمجھ نہ پائی کہ جو ہے وہ میری جوانی کی ضرورت تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اللہ نے قیامت کے دن اتنی دیر تک جوان کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دینا اپنے حضور سے جب تک وہ 4 سوال نہیں. ان عمرہ ہی فیما ابلا ہو فیما افنا ہو وان شباب ہی فیما ابلا ہو. حالانکہ عمر کے اندر شباب بھی شامل ہے, لیکن اس کا الگ سے سوال ہوگا کہ تمہاری جوانی کی تو امت رسول کو ضرورت تھی, لیکن یہ امت کہاں چلی گئی. تم تھوڑے سے راست اقدام ہو, تمہارا اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. ابھی تو کل کی بات ہے, تم نے دیکھا ہم سے 5 گنا بڑا ملک کس طرح رونت کا شکار تھا, لیکن پھر مالک نے کس طرح اس کو ذلیل و رسوا اور خاسر کیا, اور سب ہلالی پرچم کیسے جھولتا دکھائی دیا. لیکن ہمارا رب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر. وہ اس بات کا تم سے تقاضا کرتا ہے تم میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ, حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لو, پھر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا, قلم بھی تمہیں دے دوں گا, جو لکھنا ہوا تختی پہ خود لکھ لینا. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط ایک ہی رکھی ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لو. نماز ظہر کا وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اگرچہ گنجائش ہے, لیکن میں پھر بھی اپنی گفتگو کو انہی کلمات پر جو ہے وہ چھوڑتا ہوں. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار دے, آبرومند زندگی سے نوازے, اور اسلام کو غلبہ, شوکت و حشمت, عظمت پارینہ اور رفت رفتہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرت دعا. اور اسلام کو غلبہ, شوکت و حشمت, عظمت پارینہ اور رفت رفتہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا, پھیلی ہجومیاں رحمتوں سے بھر دینا, وقت کی بہار نصیب فرما, مقدر کی خزائن رخصت کر دینا. جیے تو تیرے لیے, مرے تو تیرے دین کے لیے, زندگی کی آخری ہچکی تک اپنے محبوب کا وفادار رہنا. ہر علت سے, ہر ملت سے, ہر ذلت سے رہائی عطا کر دینا. اللہ ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ تیرے حضور پھیلتے رہیں, پھیلی ہوئی جھولیاں تیری دہلیز سے خیرات مانگتی ہیں, زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ اس امت کو کھویا ہوا بیکار دے, اللہ اس امت کو کھویا ہوا بیکار دے, عظمت پارینہ بخش دے, رفعت رفتہ دے دے, بھٹکے ہوئے آہو پھر سوئے حرم لے جا, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا, تاثیر کا سائر ہوں محتاج کو داتا دے. اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے, اللہ اس امت کو پاکپن عطا کر دے. کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے, کوئی محمد بن قاسم دے دے, کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے, کوئی فاروق اعظم کا سایہ بخش دے. اللہ اس امت کو عظمت رفتہ عطا کر دے. اللہ اہل غزہ کی مدد فرما, اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا. اللہ ان کی مدد, نصرت, غیبی تائید اور اعانت فرما. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما, اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما. اللہ اس ملک میں نظام رسول کی بہاریں پیدا فرما, نظام خلافت کا نور پیدا کر دے. اللہ اس امت کو خلافت کی اجالے عطا کر دے, اس امت کو خلافت کے اجالے عطا کر دے. اپنی عنایتوں کا حظ وافر عطا کر. اللہ اس آستانہ رحمت سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی خیر فرمانا, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دینا, پریشان حالوں کو خوشحال کر دینا, دکھیوں کے دکھ دور کر دینا, بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دینا, انہیں اولاد نرینہ بھی دینا, اولاد مادینہ بھی دینا, سکون قلب عطا کرنا.
پریشان حالوں کو خوشحال کرنا، معذوروں کو عذر سے نجات دینا، دکھیوں کے دکھ دور فرمانا، بے روزگاروں کو صالح روزگار عطا کر دینا۔ اللہ اس آستانے کی عزتوں کو، اللہ اس کی آبروؤں کو اور اس کی برکتوں کو اللہ اور فزوں تر فرمانا۔ یہاں جو قرآن مجید اور احادیث طیبہ تیرے دین کی تعلیم کے مدارس بنات میں اور بدون میں قائم ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کو فروغ عطا فرما، اور اللہ ان مدارس کو اسلام کی نشت و نہضت اور مسلک کی عزت کا ذریعہ بنا، اور اپنا خاص کرم فضل لمحہ لمحہ مقصود کر دینا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ مڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ اللہ تو کریم ہے کہ ہم تیرے عاجز ناتواں اور کمزور بندے، اللہ ہماری التجائیں قبول فرما، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا نور دینا، ہماری طبیعتوں کو عجز و انکساری دینا، ہمارے لہجوں کو متانت اور سنجیدگی دینا، مقصدیت کا نور عطا کر دینا، دجال کے فتنوں سے آگاہ رہنے کی توفیق دینا۔ اللہ ہماری ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام مہدی کے اساکر میں شامل ہونے کی توفیق دینا۔ اللہ ہماری اولادوں کو دجال کے فتنوں سے بچانا، اللہ ہماری اولادوں کو دجال کے فتنوں سے بچانا، اللہ اسلام کے